کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ ٹیمیں تو آسمان چھو لیتی ہیں اور کچھ بس جدوجہد ہی کرتی رہتی ہیں؟ اکثر اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہوتا ہے: مینجمنٹ۔ لیکن یہ صرف باس بننے کی بات نہیں ہے، یہ ایک آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی، جو کسی بھی ادارے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ آج ہم اسی مینیجر کی طاقتور ٹول کٹ کو ان باکس کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو ایک مینیجر کرتا کیا ہے اصل میں؟ ہم اکثر صرف اوپر کی چیزیں دیکھتے ہیں، میٹنگز، ای میلز، ڈیڈ لائنز، لیکن اس سب کے نیچے کیا ہے؟ وہ اصل کام کیا ہے جو پوری مشین کو چلاتا ہے؟ چلیں پتہ لگاتے ہیں۔ تو اس ٹول کٹ کو کھولنے سے پہلے یہ سمجھنا تو ضروری ہے نا کہ آخر یہ مینجمنٹ ہے کیا بلا، اس کی جڑ کیا ہے؟ آئیے بالکل شروع سے اس کی بنیاد سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے آرگنائزیشن، یعنی تنظیم۔ اب یہ کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، یہ بس کچھ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر مل کر کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کچھ خاص مقاصد حاصل کر سکیں۔ اور یہی دو لفظ اہم ہیں: لوگ اور مقاصد۔ اچھا، تو یہ مقصد یعنی گول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ہوا میں کی گئی بات نہیں ہے، یہ مستقبل کی ایک صاف، واضح تصویر ہے کہ تنظیم کہاں پہنچنا چاہتی ہے۔ سمجھیں کہ یہ وہ منزل ہے جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس لوگ بھی ہیں اور ایک مقصد بھی۔ ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کا نام ہے مینجمنٹ۔ یہ وہ پورا پروسیس ہے جس میں تنظیم کے وسائل، یعنی لوگ، پیسہ، وقت، ان سب کو استعمال کر کے اس مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ وسائل اور مقصد کے بیچ کا پل ہے۔ تو کیا مینیجر کا کام بس یہ ہے کہ چیزیں چلتی رہیں، گاڑی بس دھکا سٹارٹ رہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اصل مقصد ہے ہائی پرفارمنس، یعنی صرف کام کرنا نہیں بلکہ بہترین کام کرنا۔ اب یہ ہائی پرفارمنس ہوتی کیا ہے؟ اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ یہاں دو لفظ ہیں جو اکثر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ہیں بہت مختلف: ایفیشنسی اور ایفیکٹونیس۔ ایفیشنسی کا مطلب ہے کام کو صحیح طریقے سے کرنا، یعنی کم سے کم وقت اور وسائل میں کام ختم کرنا، تیز دوڑنا۔ دوسری طرف ایفیکٹونیس کا مطلب ہے صحیح کام کرنا، یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم دوڑ تو رہے ہیں لیکن صحیح سمت میں۔ ایک اچھا مینیجر ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مینیجر یہ سب کرتا کیسے ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ نہیں جناب، اس کے پاس ہوتی ہے ایک خاص ٹول کٹ، اور اس ٹول کٹ میں ہے 4 بڑے ضروری اوزار، یعنی اس کے 4 بنیادی کام۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ 1 صدی سے بھی پہلے ہنری فائول نامی ایک شخص نے مینجمنٹ کے یہ 4 بنیادی فنکشنز بتائے تھے: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ۔ اور کمال دیکھیں، یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے تب تھے۔ تو یہ ہیں وہ 4 ٹولز: منصوبہ بندی، تنظیم سازی، قیادت اور کنٹرولنگ۔ اور یاد رہے، یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے، یہ ایک پورا سائیکل ہے، ایک پروسیس ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے ٹول سے۔ ہمارا پہلا ٹول ہے پلاننگ، یعنی منصوبہ بندی۔ اسے سمجھے کامیابی کا نقشہ یا بلو پرنٹ۔ کوئی بھی بڑی عمارت بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے نا، بس یہ وہی چیز ہے۔ تو پلاننگ میں ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس میں 3 بڑے سوالوں کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں۔ پہلا، ہمیں جانا کہاں ہے، یعنی ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ دوسرا، ہم وہاں پہنچیں گے کیسے، یعنی ہمارا راستہ کیا ہوگا۔ اور تیسرا، اس سفر کے لیے ہمارے پاس ہے کیا، یعنی وسائل کیا ہیں۔ جب ان تینوں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو تنظیم کی اسٹریٹجی تیار ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، نقشہ تو بن گیا، بہت شاندار۔ لیکن صرف نقشہ ہونے سے عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ اس نقشے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے لوگوں کو منظم کرنا پڑتا ہے، اور یہیں کام آتا ہے ہمارا دوسرا ٹول، آرگنائزنگ۔ آرگنائزنگ کا سیدھا سا مطلب ہے چیزوں کو ترتیب دینا۔ کون کیا کرے گا، کون کس کو رپورٹ کرے گا، لوگوں کو صحیح ٹیموں اور ڈپارٹمنٹس میں کیسے تقسیم کیا جائے گا، یہ سب آرگنائزنگ کا حصہ ہے۔ جب یہ ٹھیک سے ہو جائے تو ایک ایسی ٹیم بنتی ہے جو ایک ساتھ ایک سمت میں کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب ایک پلان بھی ہے اور ایک منظم ٹیم بھی، لیکن اس گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، ایک لیڈر کی۔ اور یہی ہے ہمارا تیسرا ٹول، لیڈنگ۔ یہ لوگوں کو صرف کام بتانے کا نام نہیں، بلکہ انہیں اس کام کے لیے جوش دلانے اور متاثر کرنے کا فن ہے۔
لیڈنگ میں کیا کچھ شامل ہے؟ ایک واضح ویژن دینا کہ ہم سب کہاں جا رہے ہیں، اپنی باتوں اور کاموں سے لوگوں کو متاثر کرنا، انہیں موٹیویٹ کرنا تاکہ وہ اپنا بہترین کام کریں، اور ان کے اندر تنظیم کے لیے ایک لگن پیدا کرنا۔ اور اب آتا ہے ہمارا چوتھا اور آخری ٹول، کنٹرولنگ۔ اچھا، سفر تو شروع ہو گیا، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں؟ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے؟ بس اسی چیک اینڈ بیلنس کا نام کنٹرولنگ ہے۔ کنٹرولنگ کا پروسیس بہت زیادہ ہے۔ پہلے دیکھو کہ کام کیسا ہو رہا ہے، پھر اس کا موازنہ اس سے کرو جو ہم نے پلان کیا تھا، اور اگر کوئی فرق نظر آئے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ۔ اس کا مقصد صرف غلطیاں نکالنا نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم مسلسل بہتر سے بہتر ہوتے جائیں۔ تو یہ تھی مینیجر کی ٹول کٹ۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ایک کمپنی کا CEO اور ایک چھوٹی سی ٹیم کا لیڈر دونوں ان ٹولز کو ایک ہی طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مینجمنٹ کے مختلف لیولز پر یہ کردار کیسے بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی تنظیم میں عام طور پر مینجمنٹ کے 3 لیول ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر ہوتے ہیں ٹاپ مینیجرز۔ ان کا کام ہے بڑی تصویر دیکھنا اور مستقبل کی پلاننگ کرنا۔ ان کے نیچے آتے ہیں مڈل مینیجرز، جو اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیموں کو آرگنائز کرتے ہیں۔ اور سب سے نچلی سطح پر ہوتے ہیں فرسٹ لائن مینیجرز، جو روزانہ کی بنیاد پر ٹیموں کو لیڈ کرتے ہیں اور کام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فنکشنز بھی دیکھ لیے اور لیولز بھی، لیکن ایک بہترین مینیجر بننے کے لیے صرف ٹولز کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے، ان ٹولز کو استعمال کرنے کا ہنر بھی آنا چاہیے، اور یہ ہنر کہلاتا ہے اسکلز۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایک مکمل مینیجر کے پاس کون کون سی اسکلز ہونی چاہیے۔ عام طور پر 3 طرح کی اسکلز بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی ہے کانسیپچول اسکلز، یعنی پورے سسٹم کو سمجھنے اور مسائل کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت۔ دوسری ہے ہیومن اسکلز، یعنی لوگوں کو سمجھنے، ان سے بات کرنے اور انہیں ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت۔ اور تیسری ہے ٹیکنیکل اسکلز، یعنی اپنے مخصوص کام کی گہرائی سے واقفیت۔ ایک اچھا مینیجر ان تینوں میں ماہر ہوتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ آج کی دنیا جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریموٹ ٹیمیں عام ہو گئی ہیں، وہاں ان چاروں ٹولز پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ میں سے کون سا ٹول کامیابی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید ہمیں مستقبل کے مینیجر کی شکل دکھائے گا۔